سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بلدیہ عظمیٰ لاہور نے بلڈنگ پلان کی فیسیں بڑھا دی۔ گھر بنانے کے لیے خرچہ بڑھ گیا۔ رہائشی نقشہ فیس 4 سے بڑھا کر 15 روپے مربع فٹ کر دی گئی ہے۔ کمرشل نقشہ فیس 10 سے بڑھا کر 40 روپے مربع فٹ ہوگی، جبکہ انڈسٹری، ایگریکلچر، پولٹری فارم، زرعی نقشہ جات کی فیس بھی بڑھا دی گئی۔ بلڈنگ پلان فیس میں 7 سال کے بعد تبدیلی کی گئی ہے۔ اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ اب نقشہ پاس کروانا آسان نہیں رہا۔ لاہور میں نقشہ فیس میں اضافہ کر دیا گیا۔ خلاف ورزی پر جرمانہ بھی زیادہ ادا کرنا ہوگا۔ بلدیہ عظمیٰ لاہور نے بلڈنگ پلانز کی فیسیں بڑھا دی۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کے رولز آف بزنس کے تحت فیس بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رہائشی نقشہ فیس 4 روپے اسکوائر فٹ سے بڑھا کر 15 روپے فی مربع فٹ کر دی گئی۔ کمرشل بلڈنگ پلان نقشہ فیس 10 سے بڑھا کر 40 روپے فی مربع اسکوائر فٹ ہو گئی۔ انڈسٹری بلڈنگ پلان فیس 5 روپے سے بڑھا کر 20 روپے فی مربع اسکوائر فٹ کر دی گئی۔ ایگریکلچر بلڈنگ پلان نقشہ فیس اوپن شیڈ کی 50 پیسہ فی اسکوائر فٹ بڑھا دی گئی۔ پولٹری فارم نقشہ کی فیس میں 1 روپیہ فی مربع فٹ اضافہ کر دیا گیا۔ زرعی نقشہ جات کی 2 روپے فی مربع فٹ فیس بڑھ گئی۔ ماڈل چوراہوں پر زائد اونچائی بلڈنگ کی 100 روپے سے بڑھا کر 150 روپے مربع فٹ کر دی گئی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کی جرمانہ فیس میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب خلاف نقشہ تعمیر پر جرمانہ فیس 100 روپے فی مربع فٹ سے بڑھا کر 150 روپے فی مربع فٹ کر دی گئی۔ نقشہ جمع کراتے وقت ٹوٹل فیس کا 5% جمع کروانا لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ نئی قیمتوں کے حوالے سے گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اطلاق آئندہ مالی سال 2024-25 1 جولائی سے ہوگا۔ بلدیہ عظمیٰ لاہور نے 7 سال بعد نئی بلڈنگ پلان فیس کا شیڈول جاری کیا ہے۔ بجلی چوری روکنے کے لیے پری پیڈ میٹر لگانے کا فیصلہ۔ بجلی کی سپلائی کے لیے پری پیڈ کارڈ استعمال ہوگا۔ ٹیرف 43 روپے 40 پیسے فی یونٹ صارفین کو چارج کارڈ ملے گا، جبکہ کارڈ ختم ہونے پر بجلی منقطع ہو جائے گی۔ وفاق نے پری پیڈ سپلائی کا میگا پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیسکو سمیت تمام کمپنیوں میں منصوبہ شروع ہوگا۔ بجلی صارفین تیار ہو جائیں، اب پری پیڈ میٹر سے بجلی کی سپلائی ملے گی۔ بجلی صارفین کو پری پیڈ کارڈ دیے جائیں گے۔ کارڈ چارج ہونے کی صورت میں بجلی ملے گی۔ کارڈ میں پیسے ختم ہونے پر کنیکشن کارڈ دیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے پری پیڈ سپلائی کا میگا پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نیپرا نے پری پیڈ ریزیڈینشل سپلائی ٹیرف کی تجاویز وفاق کو بھجوا دی۔ نیپرا نے پری پیڈ میٹرز کے لیے 43 روپے 40 پیسے فی یونٹ کے حساب سے ٹیرف تیار کیا ہے، جس کے تحت بلنگ کی جا سکے گی۔ لیسکو سمیت تمام کمپنیوں میں پری پیڈ سپلائی منصوبہ بنایا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسکولوں کے بعد سرکاری اسپتال بھی ٹھیکے پر دینے کی تیاریاں۔ اسپتالوں کو 3 سال کے لیے ٹھیکے پر دیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر 6 شعبہ جات اینستھیزیولوجی، بچوں کے شعبہ جات ریڈیولوجی، ایمرجنسی، لیتھوٹراپسی اور بلڈ ٹرانسفیوژن کے شعبے ٹھیکے پر دیے جائیں گے۔ اسپتالوں کو ادویات کی فراہمی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پنجاب حکومت نے پائلٹ پروجیکٹ کے لیے 5 اضلاع کے اسپتالوں کا انتخاب کر لیا۔ سرکاری اسکولوں کے بعد سرکاری اسپتالوں کو بھی ٹھیکے پر دینے کی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا۔ پنجاب حکومت سرکاری اسپتالوں کو ٹھیکے پر دینے کے لیے پائلٹ پروجیکٹ شروع کرے گی۔ سرکاری اسپتالوں کو 3 سال کے پیرا قوانین کے تحت ٹھیکے پر دیا جائے گا۔ پنجاب حکومت ٹھیکے پر دیے گئے اسپتالوں کو ادویات کی فراہمی کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ اسپتالوں میں ابتدائی طور پر 6 شعبہ جات آؤٹ سورس کیے جائیں گے۔ اینستھیزیولوجی، بچوں کے شعبہ جات، ریڈیولوجی کے شعبے ٹھیکے پر دیے جائیں گے۔ ایمرجنسی، لیتھوٹرپسی، بلڈ ٹرانسفیوژن کے شعبے ٹھیکے پر دیے جائیں گے۔ پائلٹ پروجیکٹ کے لیے 5 اضلاع کے اسپتالوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد اگلے مرحلے میں لاہور کے اسپتالوں کو شامل کیا جائے گا۔ اسپتالوں کی ری ویمپنگ کا فیز 3 شروع کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ صحت نے حکومت سے 10 ارب کا فنڈ مانگ لیا۔ جناح اسپتال اور پی آئی سی کی ری ویمپنگ کا فیز 3 شروع کیا جائے گا۔ دیگر اسپتال بھی ری ویمپنگ کے فیز 3 میں شامل ہیں۔ نگراں حکومت کا ہسپتالوں کی حالت عزار بہتر بنانے کا منصوبہ۔ موجودہ حکومت نے ہسپتالوں کی ریویمپنگ کا فیز 3 شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ محکمہ صحت نے حکومت سے 10 ارب کے فنڈز مانگ لیے۔ فنڈز سے ٹریجری کیئر کے ہسپتالوں کی ریویمپنگ کے فیز 3 کا آغاز کیا جائے گا۔ لاہور میں جناح ہسپتال اور پی آئی سی کی ریویمپنگ کا فیز 3 شروع کیا جائے گا۔ پنجاب کے دیگر ہسپتال بھی ریویمپنگ کے فیز 3 میں شامل ہیں۔ کچھ ہسپتالوں میں کیپٹل ڈیولپمنٹ کا کام مکمل کیا جائے گا۔ ہسپتالوں کی ریویمپنگ میں انفراسٹرکچر کی حالت عزار کو بہتر کیا جائے گا۔ ایل ڈی اے کا 46 ارب کا نیا بجٹ متوقع نان ڈیولپمنٹ کے مد میں 8 ارب رکھے گئے۔ ڈیولپمنٹ کے مد میں 35 ارب سے زائد مختص۔ وزیر اعلیٰ کے ترجیحی منصوبوں کے لیے 4 ارب مختص کرنے کی تجویز۔ ڈی جی کو بجٹ تجاویز پیش۔ ایل ڈی اے اسکیموں کے ڈیولپمنٹ ریونیو جنریشن سے مشروط کرنے کا فیصلہ۔
माली साल 2024-25 का LDA का 46 अरब का नया बजट मतवक्के। LDA फिनांस, इंजीनियरिंग और हाउसिंग विंग ने बजट से मुतल्लिक तजावीज़ DG LDA को पेश कर दी हैं। DG LDA ताहिर फरूक ने मुख्तलिफ तजावीज़ में रद्दोबदल करने की हिदायत कर दी। रद्दोबदल के बाद DG हतमी मंजूरी देंगे और फिर बजट अथॉरिटी से मंजूर करा लिया जाएगा। LDA का कुल बजट 46 अरब से जायद होगा। फिनांस राय के मुताबिक नॉन डेवलपमेंट की मद में 8, डेवलपमेंट की मद में 35 अरब से जायद बजट तजवीज़ किया गया है। LDA स्कीमों की डेवलपमेंट रेवेन्यू जनरेशन से मशरूत करने का फैसला हुआ है। LDA सिटी के लिए 10 अरब, एवेन्यू 1 के लिए 4.5 अरब, मोलनवाल के लिए 70 करोड़, जुबली टाउन के लिए 60 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़ है। वज़ीर आला पंजाब के तरजीही मंसूबों के लिए 4 अरब, जबकि तारीख में पहली मरतबा LDA दफातर की सोलराइजेशन के लिए 20 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। LDA सिटी मंसूबा हुक्काम की नाहली की भेंट चढ़ गया। साबिक निगरान हुकूमत के कब्जा देने के रोड मैप प्लान पर पानी फिर गया। मुख्तलिफ ब्लॉक्स का मरहलावार कब्जा देने के प्लान पर अमल दरामद ना हो सका। इंजीनियरिंग विंग की नाहली से डेवलपमेंट वर्क्स इंतहाई सुस्त रवि का शिकार। रियल स्टेट इन्वेस्टर्स मंसूबे से पीछे हटना शुरू हो गए। निगरान हुकूमत की शहरियों को रिलीफ देने की कोशिश LDA हुकाम की सुस्ती की नजर हो गई। साबिक निगरान हुकूमत ने 9 साल बाद एलोटियों को कब्जा देने का रोड मैप प्लान बनाया, जिस पर LDA हुकाम ने पानी फेर दिया। ऐलान किए गए मुख्तलिफ ब्लॉक का मरहलावार कब्जा देने के प्लान पर अमल दरामद न हो सका। निगरान हुकूमत ने 2 ब्लॉक्स का कब्जा देकर बरसों पुराने मंसूबे पर शहरियों को रिलीफ दिया था। निगरान हुकूमत में ही LDA ने बाकी एलोटियों को कब्जा देने का ऐलान किया था। LDA ने मरहलावार ब्लॉक्स का कब्जा देने का बाकायदा शेड्यूल मुरतब किया, जिस पर ताहाल अमल दरामद न हो सका। 4 जून से चनाब रोड का कब्जा मिलने के बावजूद रोड डेवलपमेंट का काम नहीं हो सका। LDA हुकाम की नाअहली देखकर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स मंसूबे से पीछे हटना शुरू हो गए। हुकाम के मुताबिक LDA सिटी के लैंड मसाइल हल कर लिए गए, जल्द खुशखबरी देंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट निज़ाम को मजबूत बनाने का फैसला परफॉर्मेंस और फिटनेस पर ही खिलाड़ियों का इंतखाब होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास। क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को फ़रोग देने के प्लान की उसूली मंजूरी। डोमेस्टिक क्रिकेट के फ़रोग के लिए तीनों फॉर्मेट के टूर्नामेंट्स कराने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि मेरिट, कारकर्दगी और फिटनेस पर समझौता नहीं होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन रजा नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल क्रिकेट एकेडमी में डोमेस्टिक क्रिकेट के बेहतरी के लिए 3 घंटे तवील इजलास मुनक्किद हुआ। मोहसिन नकवी ने क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को फ़रोग देने के प्लान की असूली मंजूरी दे दी। अब क्लब लेवल से नेशनल लेवल तक तसलसल के साथ टूर्नामेंट्स मुनक्किद किए जाएंगे। कोचेस की ट्रेनिंग के लिए मास्टर कोच को भी तैनात किया जाएगा। डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी नजरसानी की जाएगी। इजलास में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दीगर ममालिक के क्रिकेट के डोमेस्टिक ढांचे का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कौमी टीम में शमूलियत के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी करार दे दिया। चेयरमैन PCB ने कहा कि परफॉर्मेंस और फिटनेस पर भी खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। मेरिट, परफॉर्मेंस और फिटनेस पर रत्ती भर समझौता नहीं होगा। इजलास में डोमेस्टिक क्रिकेट के फरोग के लिए सिफारिशात और तजावीज़ पर भी गौर किया गया। इजलास में PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर, एनालिस्ट बिलाल अफजल, डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट अब्दुल्ला खुरम नियाजी समेत मुतलका हुकाम ने शिरकत की। वसीम अहमद, सिटी 42। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का 1 जुलाई से कबल बल्दियाती एक्ट 2024 नाफिजुल अमल करने का प्लान। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यूनियन काउंसिल की हदबंदियों को रोकने का फैसला किया गया। पंजाब हुकूमत बल्दियाती एक्ट 2024 1 जुलाई से नाफिजुल अमल करने पर गौर कर रही है, जिसके लिए महकमे बल्दियात पंजाब ने हुकूमत को तजावीज़ पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक फैसले से पंजाब हुकूमत बल्दियाती एक्ट 2024 से इलेक्शन कमीशन को काउंटर कर सकेगी और बल्दियाती एक्ट से इलेक्शन कमीशन की जानिब से यूनियन काउंसिल की हदबंदियों के हुक्म को रोका जा सकेगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए यूनियन काउंसिल की हदबंदियों का हुक्म दे रखा है। इलेक्शन कमीशन ने मौजूदा बल्दियाती एक्ट के तहत हदबंदियों के मुताबिक हिदायत दी। लाहौर बोर्ड सीक्रेसी कायम रखने में नाकाम। मार्किंग सेंटर से पर्चों का बंडल चोरी हो गया। पार्ट 1 सोशियोलॉजी के बंडल में 50 से ज़ायद तलबा के पेपर्स मौजूद थे। कंट्रोलर इम्तिहानात के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान परेशान। इंक्वायरी के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। लाहौर बोर्ड सीक्रेसी कायम रखने में नाकाम। मार्किंग सेंटर से पर्चों का बंडल चोरी हो गया, जबकि पार्ट 1 सोशियोलॉजी के बंडल में 50 से ज़ायद तलबा के पेपर्स मौजूद थे। कंट्रोलर इम्तिहानात के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान परेशान हैं। इंक्वायरी के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। सरकारी स्कूलों को साइंस लैब के लिए लाखों रुपए का सामान फ्राहम करना महंगा पड़ गया। साइंस लैब के लिए लाखों रुपए से खरीदे गए साइंसी आलात की अदायगी 3 साल के बाद भी ना की जा सकी।
سرکاری اسکولوں کو سائنس لیب کے لیے لاکھوں روپے کا سامان فراہم کرنا مہنگا پڑ گیا۔ سائنس لیب کے لیے لاکھوں روپے سے خریدے گئے سائنسی آلات کی ادائیگی 3 سال بعد بھی نہ کی جا سکی۔ ایم ایس انمول سائنٹیفک ادارے نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کو ادائیگیوں کے لیے درخواست کر دی۔ ایم ایس انمول سائنٹیفک ادارے کی جانب سے سال 2021 میں سائنس لیبس کے لیے آلات مہیا کیے گئے تھے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے معاملے پر نوٹس لے لیا۔ ایجوکیشن اتھارٹی نے اسکول سربراہان کو فی الفور واجبات کی ادائیگیوں کا حکم دے دیا۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول دیر سماج روڈ، گورنمنٹ اے پی ایس بوائز اینڈ گرلز ہائی اسکول، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول عمر بلاک اور گورنمنٹ پائلٹ اسکول وحدت روڈ کو نوٹس جاری کر دیا گیا۔ گورنمنٹ اسکول ارائم پنڈ، ریٹیکن روڈ، ایمپریس روڈ، برکی روڈ اور سمنا آباد اسکول کو ادائیگیوں کا نوٹس جاری کر دیا گیا۔ حکومت کی ڈیڈ لائن بھی کسی کام نہ آئی، سرکاری اسپتالوں میں 10ویں روز بھی ہڑتال، جنرل سروسز چلڈرن گنگا رام کی او پی ڈیز بند رہیں، پی آئی سی جناح اور دیگر اسپتالوں میں ڈاکٹرز عملہ غائب۔ دوسری جانب صدر وائی ڈی اے پنجاب ڈاکٹر سلمان حسیب کی الزامات سے بھرپور پریس کانفرنس، کہا ساہیوال میں ڈاکٹرز کے ساتھ حکومتی رویہ قابل برداشت نہیں۔ حکومت کی ڈیڈ لائن بھی کسی کام نہ آئی، سرکاری ہسپتالوں میں 10ویں روز بھی ہڑتال رہی، جنرل سروسز چلڈرن اور گنگا رام کی او پی ڈیز بند رہیں، پی آئی سی جناح اور دیگر ہسپتالوں میں ڈاکٹرز اور عملہ غائب رہا۔ میوں ہسپتال کی او پی ڈی کی پرچی فعال رہی لیکن ڈاکٹرز ہی موجود نہیں تھے۔ مریضوں کے لواحقین کا کہنا ہے کہ کئی دنوں سے روز ہسپتال کے چکر لگا لگا کر رول رہے ہیں، ہر بار مریض کو ساتھ لاتے ہیں اور بغیر چیک اپ واپس جاتے ہیں۔ اتنا تنگ کر دیا بھائی، مہربانی کرو، اس کے بتاؤ ہم دوائی چاہیے، ہم ادھر مجبوری سی آتی ہے، ہم چکر نہیں لگانا، ناچ کر دیا۔ پتہ نہیں ہم کیسے اپنے گھر سے آتے ہیں روز رینٹ پہ کار لے کے گاڑی لے کے، اور یہ ہمیں دھکے دے کے، جیسے ابھی بھی دھکے دے کے نکال دیا کہ جاؤ کوئی نہیں بند ہے، ہڑتال ہے۔ کوٹ خواجہ سعید ہسپتال میں بھی مریضوں نے احتجاج کیا، ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال کے باعث علاج نہ ملنے پر مریضوں نے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ مریضوں کا کہنا تھا کہ ہم خوار ہو گئے، صبح سے علاج کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی میں بجٹ پر بحث مکمل، 25 جون سے بجٹ کی منظوری کا عمل شروع ہوگا۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے دوران آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحث مکمل کی گئی۔ حکومتی اور اپوزیشن اراکین متعدد بار آمنے سامنے آئے۔ سمیع اللہ خان نے بشرا بی بی اور ٹیریان سے متعلق بات کی تو اس پر اپوزیشن بینچوں پر شور شرابہ شروع ہو گیا۔ فرحت عباس نے بھی دل کی خوب بھڑاس نکالی۔ سمیع اللہ خان اور فرحت عباس کے درمیان کشیدگی اس قدر بڑھی کہ اسپیکر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ فیملی کے متعلق باتیں برداشت نہیں کروں گا، دلوں میں نفرت نہ لائیں، جس پر فرحت عباس اور سمیع اللہ خان نے اپنے الفاظ پر معافی مانگ دی۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس منگل کی صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا حج ویژن میں مریم کی دستک کی 65 سروسز شروع کرنے کا حکم۔ تمام اضلاع میں مریم کی دستک سروسز دسمبر تک فراہم کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں، جبکہ پروجیکٹ میں توسیع کی منظوری دے دی گئی ہے۔ لاہور میں مریم کی دستک کی سروسز 40 تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اگست میں لاہور میں مریم کی دستک سروسز کی تعداد 65 تک پہنچ جائے گی۔ 14 اگست سے حج ویژن میں مریم کی دستک سروسز شروع ہو جائیں گی۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس ہیلتھ انشورنس پروگرام میں مزید بہتری کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ سلمان رفیق کی زیر صدارت پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی میں ہیلتھ انشورنس پروگرام کے ورکنگ گروپ کا تیسرا اجلاس ہوا۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ پروگرام میں بہتری لانے کے لیے حتمی سفارشات کو مرتب کیا جا رہا ہے۔ حکومت پنجاب عوام کی سہولت کی خاطر ہیلتھ انشورنس پیکج کی حد 10 لاکھ روپے اور کوریج کا دائرہ کار بڑھا رہی ہے۔ اجلاس میں علی جان خان، واجد علی شاہ، پروفیسر مسعود صادق اور دیگر بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کی زیر صدارت اجلاس گجرات میں نئی انڈسٹریل اسٹیٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں پنجاب کی 23 سمال انڈسٹریل اسٹیٹس کی کالونائزیشن اور ترقیاتی امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں گجرات میں نئی انڈسٹریل اسٹیٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نئی انڈسٹریل اسٹیٹ غیر زرعی اراضی پر بنے گی۔ صوبائی وزیر نے گجرات کی زرعی انتظامیہ کو 4 روز میں مناسب زمین کی نشاندہی کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے ایسی جگہ تلاش کی جائے جہاں بجلی کی ٹرانسمیشن لائن اور گیس پائپ لائن قریب ہو۔